بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ہم دو بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ بھائی کی شادی کے لیے جب لڑکی کے بارے میں بتایا گیا تو میں اور میری ماں حیران رہ گئے۔ میرے بابا نے آ کر بتایا کہ وہ جو فلاں گھر کی لڑکی ہے اس کے ساتھ میں نے رشتہ پکا کر دیا۔ اب ہم لوگ حیران تھے کہ آخر اس گھر میں رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں تو ہم نے بہت الٹی سیدھی باتیں سن رکھی تھیں۔ گھر تو ان کا لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ شریف لوگ نہیں تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں رشتہ پکا کرایا ہوں، لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بس اسی لیے میں نے رشتہ پکا کیا ہے۔ ہم سب نے مخالفت کی، لیکن ہمارے گھر میں صرف بابا کی چلتی تھی، کیونکہ سارے پیسے بابا نے کمائے تھے۔ ہم لوگ کوئی غریب لوگ نہیں تھے۔ یہ لڑکی نہ صرف غریب تھی بلکہ اس کی کردار کشیاں بھی ہو چکی تھیں۔ اب پتہ نہیں کیا سچ تھا کیا نہیں، لیکن بھائی کا رشتہ یہیں پر طے ہو گیا تھا۔ اور پہلی ہی رات جب صبح ہوئی ہم لوگ بھابھی کو جگانے گئے تو پتہ چلا کہ بھائی کی جگہ پر بھائی نہیں بلکہ اس کا۔ میرا نام سمینہ ہے۔ بچپن سے ہی میری ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی جب ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بہن کی شادی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، نہ ہی میں اپنی کوئی خواہش پوری کر سکی۔ وہ سب ارمان جو بہنیں شادی کے موقع پر پورے کرتی ہیں میرے لیے بس خواب بن کر رہ گئے۔ نہ میں نے ڈھولکی کی دھمک دیکھی، نہ میں نے خوشی سے ناچ گانے کا موقع پایا، اور نہ ہی وہ خوبصورت کپڑے جو بہنوں کو شادی میں پہننے کی خواہش ہوتی ہے۔ سب کچھ یوں ہی گزر گیا جیسے کوئی ادھورا خواب ہو۔ لیکن وقت بدلا اور میرے بھائی کی شادی کی عمر ہو گئی۔ میرا بھائی شاداب جو ہمیشہ سے ہمارا لاڈلا اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا، اب اپنی زندگی کی اس موڑ پر تھا جہاں گھر میں اس کے لیے لڑکی دیکھنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھی، دل میں سوچ لیا تھا کہ بھائی کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ میں نے دل ہی دل میں تصویریں بنانا شروع کر دی تھیں۔ کتنے دنوں تک شادی کا جشن ہوگا، ڈھولکی کی راتیں کیسے گزریں گی، ہاتھوں میں مہندی سجائیں گے، خاندان بھر کی لڑکیاں اکٹھے ہو کر گیت گائیں گی، دلہن کے کپڑے، زیور اور جہیز کی تیاریاں ہوں گی۔ سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے چلتا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب خواب ابھی بس خیالوں میں تھے کہ ایک دن بابا اچانک گھر آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ تہو بالا کر دیا۔ بابا نے اعلان کیا کہ انہوں نے شاداب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر پورے گھر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بابا نے اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ سب حیرت میں تھے کہ انہوں نے رشتہ کہاں اور کس سے طے کیا۔ جتنی حیرت اس بات پر ہوئی کہ سب بغیر کسی مشورے کے ہوا، اس سے بھی زیادہ حیرانی اس بات پر تھی جب بابا نے بتایا کہ انہوں نے مرحوم جمال کی بیٹی زویا سے شاداب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ زویا کا نام سنتے ہی جیسے پورے گھر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ زویا کو کون نہیں جانتا تھا، پورے محلے کی سب سے حسین لڑکی تھی، مگر اس کے ساتھ اس کا ایک اور تعارف بھی تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی بدنام بھی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات پر اس کے چرچے ہوتے، لوگ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے، اس پر انگلیاں اٹھاتے، اور اکثر لوگ تو اس کا نام سن کر ہی نفرت سے چہرہ پھیر لیتے۔ لیکن صرف زویا ہی نہیں، اس کی 4 بہنیں بھی تھیں، اور وہ سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھیں۔ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا، مگر ان کے کردار کی کہانی کچھ اور تھی۔ محلے کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ان کے گھر کی لڑکیوں کی تربیت اچھی نہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر سوال اٹھائے جاتے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی خوبصورتی کے باوجود کوئی بھی ان سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب بابا نے بتایا کہ وہ زویا کا رشتہ پکا کرائے ہیں تو جیسے پورے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ امی غصے سے بھڑک اٹھیں، بہنوں کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اور شاداب خود خاموش کھڑا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ بابا نے ایسا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا وہ زویا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟ کیا انہوں نے محلے کی باتیں نہیں سنی؟ کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے بابا سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن بابا کا جواب بہت سخت تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ رشتہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر طے کیا ہے اور وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے سارے خواب جیسے بکھرتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائی کی شادی پر خوشیاں مناؤں گی، اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گی، جشن کروں گی، مگر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسی شادی ہونے جا رہی تھی جس کا آغاز اس طرح کے ہنگامے سے ہوا تھا؟ ابھی سب کچھ بس شروعات تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا،
لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ شادی عام شادیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ اس میں خوشی، غم، حیرت اور کشمکش زیادہ تھی۔ بابا نے جب یہ اعلان کیا کہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی اور تمام اخراجات ہم خود برداشت کریں گے، تو جیسے گھر میں ایک اور بم پھٹ گیا۔ امی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوں وہ محلے میں مشہور بھی ہوں، اور پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں۔ وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، ان کا گزارا بھی بہتر طریقے سے ہوتا ہے، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شادی کے اخراجات نہ اٹھا سکیں؟ امی کی بات سن کر بابا کو غصہ آ گیا۔ ان کے چہرے پر سختی چھا گئی اور وہ غصے میں بولے، اب وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف کچھ بولے گا تو اس کا منہ نوچ لوں گا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ کوئی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرے گا، نہ ہی ایسی کوئی بات سنوں گا۔ یہ اب شاداب کی ہونے والی بیوی ہے، اس کے خلاف کچھ بھی کہنا ممنوع ہے۔ سب خاموش ہو گئے، مگر سب کے دلوں میں سوالات اور خدشات اپنی جگہ موجود تھے۔ میں نے شاداب کی طرف دیکھا، شاید وہ کوئی اعتراض کرے، شاید وہ کہے کہ اسے یہ رشتہ قبول نہیں، مگر وہ بالکل خاموش تھا، جیسے اسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کندھے جھٹک کر کہا کہ جب ہم سب بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر وہ مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اصل میں اگر شاداب چاہتا تو یہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا تھا، مگر بابا نے اس کا بھی حل نکال لیا تھا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر شاداب نے انکار کیا تو وہ اسے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، اور جائیداد اتنی وسیع تھی کہ کوئی بھی اس سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ شاداب کو اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ خوبصورتی میں زویا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اسے ایک ایسی دلہن مل رہی تھی جو حسن میں سب سے آگے تھی۔ مگر امی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اس کی پرورش اچھی نہیں ہوئی، اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، مگر بابا نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخرکار شادی ہو گئی اور زویا ہمارے گھر کی بہو بن کر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی پر خوشیاں ہوں گی، لیکن جو بھی ہوا وہ سب کچھ میرے خوابوں سے مختلف تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں جو تصویریں بنائی تھیں وہ حقیقت میں بدلنے سے پہلے ہی مٹی میں مل گئی تھیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ شادی کے بعد زویا کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ اس کے طور طریقے بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ وہ سب کی عزت کر رہی تھی، سب کا خیال رکھ رہی تھی۔ پہلے ہی دن صبح سب سے پہلے وہ اٹھی، سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ امی نے جب حیرانی سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت تھی تو وہ مسکرا کر بولی کہ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی کچن میں گئی تو سارا سامان نظر آیا، اس لیے اس نے ناشتہ بنا دیا۔ جب ہم سب ناشتے کے لیے بیٹھے تو منظر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ٹیبل پر ہر قسم کا دیسی ناشتہ سجا ہوا تھا۔ آلو کے پراٹھے، 4 انڈوں کا آملیٹ، سادہ پراٹھے، فرائی انڈے، سوجی کا حلوہ اور انڈوں کا خاگین۔ ہر چیز اتنی نفاست سے رکھی گئی تھی کہ دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ بابا تو فوراً خوش ہو گئے کیونکہ انہیں دیسی ناشتہ بے حد پسند تھا۔ امی کا موڈ بھی اتنا برا نہیں رہا اور میں بھی خوش تھی، خاص طور پر جب میں نے دیکھا کہ انڈوں کا خاگینہ بھی بنا تھا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ زویا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اس نے یہ خاص طور پر میرے لیے بنا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں کوئی بناوٹ نظر نہیں آئی، بس ایک عام سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ واقعی اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور رہی بات شاداب کی تو اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، جیسے وہ بھی یہ سوچ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر شاید یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ زویا اس گھر میں آ تو گئی تھی، مگر اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کے اصل اصول کیا ہیں۔ امی نے پہلے ہی دن اسے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس گھر میں ایک ہی شیر ہے، اور وہ ہے اس کا سسر، یعنی ہمارے بابا۔ امی نے کہا، یہاں صرف بابا کی چلتی ہے، ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، نہ میں، نہ تم، نہ شاداب۔ زویا خاموشی سے سنتی رہی۔ امی نے مزید بتایا کہ بابا کو اپنی صحت کا بے حد خیال رہتا ہے، وہ ہمیشہ استری شدہ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں پر کوئی شکن نہ ہو، ورنہ وہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں بھی ان کی پسند بہت مختلف ہے، وہ صرف دیسی گھی میں بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بھی ایسا جس میں کوئی بازاری چیز شامل نہ ہو۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر جمعرات کو وہ اپنے لیے ہرن کا گوشت لے کر آتے ہیں، اور انہیں وہی کھانے کی عادت ہے۔ امی نے زویا سے پوچھا، ہرن کا گوشت بنانا آتا ہے؟ زویا نے جھجکتے ہوئے کہا، جی میں بنا لوں گی۔ یہ سن کر امی نے فوراً فیصلہ کر لیا، چلو پھر یہ ذمہ داری بھی تمہاری،
ہر جمعرات کو ہرن کا گوشت بنا کر بابا کے کمرے میں لے کر جانا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہرن کا گوشت عام گوشت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسے پکانے کے لیے وقت اور مہارت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امی خود یہ سب کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اب انہوں نے موقع دیکھ کر یہ ذمہ داری زویا کے سر ڈال دی۔ یہ امی کی طرف سے ایک چال تھی، کیونکہ بابا گھر میں سب سے زیادہ سخت رویہ رکھتے تھے۔ اگر زویا بابا کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تو امی کو سکون مل جاتا۔ گھر کے دوسرے کاموں کی ذمہ داری تقسیم ہو چکی تھی۔ صفائی ستھرائی میری ذمہ داری تھی۔ کچن کے دوسرے کام امی کر لیتی تھی اور ابا کی ہر ضروریات زویا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ شاداب سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس کے زیادہ نخرے نہیں تھے۔ وہ جو ملتا تھا خوشی سے کھا لیتا تھا۔ اس لیے زویا کے لیے اصل امتحان اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سسر تھا۔ زویا نے بڑی خوش اسلوبی سے سب کچھ سنبھال لیا۔ کسی بھی کام پر اس نے اعتراض نہیں کیا، نہ ہی تھکن کا اظہار کیا۔ وہ بس خاموشی سے ہر کام کرتی رہی۔ جب پہلی جمعرات آئی تو اس نے خود کھانا بنایا، ہرن کا گوشت پکایا اور سب کے لیے پیش کیا۔ بابا نے کھانے میں کوئی خاص خامی نہیں نکالی، جو کہ حیران کن تھا، کیونکہ وہ اکثر کھانے میں نقص نکالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زویا نے واقعی بہترین کھانا بنایا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ زویا اس دن بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی اندرونی کشمکش ہو۔ وہ کچھ دیر کمرے میں خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک بے تک کی باتیں کرنے لگی۔ دنیا بڑی ظالم ہے، لوگ بہت ظالم ہیں۔ ہمیں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہر کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ میں اور امی حیران رہ گئے۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا زویا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی اور سر ہلا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں میں کوئی سرا نہیں تھا۔ وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچانک اداس ہو گئی تھی، جیسے کسی چیز نے اس کے دل کو چوٹ پہنچائی ہو۔ امی نے اندازہ لگایا کہ شاید اسے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ شادی کو بھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور اکثر لڑکیوں کو شروع میں اپنے میکے کی یاد شدت سے آتی ہے۔ اس لیے امی نے فیصلہ کیا کہ شام کو اسے اس کے گھر لے جایا جائے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو زویا کو اس کے گھر لے جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سا خدشہ تھا۔ زویا کو یوں اچانک پریشان ہونا اور بے ربط باتیں کرنا کچھ عجیب لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی۔ کیا واقعی یہ میکے کی یاد تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ جب ہم زویا کے گھر پہنچے تو کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ زویا کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا وہ ہماری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ زویا کا باپ بستر پر پڑا تھا۔ وہ ایک عرصے سے بیمار تھا اور کسی کام کاج کے قابل نہیں تھا۔ اس کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتا۔ زویا سمیت ان کی 5 بہنیں تھیں اور ان کی ماں بیماری کے باوجود دوسروں کے گھروں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے کماتی تھی۔ لیکن لوگوں نے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں، جس کے باعث ان کے پاس سلائی کے کام بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب جاننے کے باوجود جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ ہر چیز نئی لگ رہی تھی۔ فرنیچر، پردے، برتن، سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ان کے گھر میں غربت نمایاں نظر آتی تھی، لیکن اب وہاں خوشحالی کا احساس ہو رہا تھا۔ کھانے پینے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، جیسے اچانک ان کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہو۔ زویا کی سب سے چھوٹی بہن رابعہ بیمار تھی۔ ہم نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اسے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ اب ان سے رشتہ داری جڑ گئی تھی۔ جب ان کی خیری دریافت کی تو زویا کی ماں نے بس اتنا کہا کہ بیمار ہے، مگر کوئی واضح بات نہیں کی۔ زویا بھی اپنی بہن سے ملتے ہی رونے لگی، اسے تسلی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر ہمیں لگا کہ شاید وہ اپنی بہنوں کو یاد کر رہی ہے، کیونکہ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں اپنے میکے کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہم وہاں کچھ دیر بیٹھے اور اس دوران ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آتا رہا۔ اگر شادی کا سارا خرچ ہم نے اٹھایا تھا تو ان کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ان کا گھر اچانک اتنا خوشحال کیسے ہو گیا؟ کچھ تو ایسا تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی نے کھل کر کچھ نہیں کہا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو زویا کی ماں نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ پہلی بار آئی ہو تو کچھ لے لینا۔ میں خوش تو ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر کچھ عجیب سا محسوس بھی کر رہی تھی۔ پیسے دینے کا یہ انداز کچھ غیر معمولی لگا، جیسے وہ ہم پر کوئی احسان کر رہی ہوں یا جیسے یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔
حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لا سکتی ہیں۔ یہ سب تو ایک طرف، لیکن جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ زویا کا رویہ تھا۔ ہر جمعرات کو جب وہ بابا کے لیے ہرن کا گوشت بناتی تو اگلے دن اس کا موڈ عجیب سا ہو جاتا۔ وہ چپ چپ رہتی، زیادہ بات نہیں کرتی، اور اس کے چہرے پر تھکن اور افسردگی نمایاں ہوتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ زویا بابا کے سامنے کھڑی رو رہی تھی اور بار بار کسی بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اتنی بے بسی سے معذرت کر رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ لیکن کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ شاید گوشت میں نمک زیادہ ہو گیا ہو، کیونکہ بابا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت چڑھتے تھے۔ لیکن زویا کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بات صرف اتنی سی ہے۔ وہ جس انداز میں معافی مانگ رہی تھی اس میں خوف بھی تھا، بے بسی بھی، اور کوئی ایسا راز بھی جو وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ وجہ یہ تھی کہ امی کی عادت تھی کہ وہ فوراً جا کر کوئی بھی بات بابا کو بتا دیتی تھیں۔ اگر میں انہیں یہ سب بتاتی اور بعد میں پتہ چلتا کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو میری خوب سرزنش ہوتی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا، زویا آخر کس بات پر اتنی پریشان تھی، اور یہ نیا مال و دولت کہاں سے آیا؟ نئی نئی شادی ہوئی تھی بھائی اور بھابھی کی، اور شروع میں سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ بھابھی بہت اچھی تھی، نرم مزاج اور سمجھدار، اور بھائی بھی بالکل سیدھا سادہ آدمی تھا۔ وہ ہمارے والد کے برعکس بہت نرم دل اور بردبار مزاج رکھتا تھا، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا اتنا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں کسی اندرونی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بظاہر تو ان کے تعلقات میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا تھا، نہ تو کبھی ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی، نہ ہی بھابھی نے کبھی کوئی ایسی فرمائش کی جسے پورا نہ کیا جا سکتا ہو، اور نہ ہی بھابھی نے کبھی بھابھی پر غصہ کیا۔ وہ ہمارے والد کی طرح غصیلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی دونوں کی آنکھوں میں مستقل ایک تھکن اور الجھن رہتی تھی، جیسے کوئی بوجھ ان کے کندھوں پر رکھا ہو جسے وہ کسی کو بتا نہ سکتے ہوں۔ امی نے ان کا کمرہ گھر میں سب سے نمایاں جگہ پر رکھا تھا، بالکل اپنے سامنے، تاکہ وہ دونوں پر نظر رکھ سکیں۔ امی کی سوچ ہمیشہ یہی رہی تھی کہ بہو پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ آزادی محسوس نہ کرے اور گھر کے اصولوں کے مطابق چلے۔ لیکن بھابھی تو ویسے بھی بہت فرما بردار اور خاموش مزاج کی تھی، ان سے کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، پھر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے چہرے کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی، خاص طور پر جمعرات کے دن۔ جمعرات آتے ہی ایک عجیب سا ماحول بن جاتا تھا، بھائی اور بھابھی کے چہروں پر ایک الگ ہی پریشانی چھا جاتی تھی۔ بھائی زیادہ تر خاموش رہنے لگتا اور بھابھی کی آنکھوں میں خوف ابھر آتا، جیسے کسی طوفان کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہم سب جانتے تھے کہ ہمارے والد کے لیے جمعرات ایک خاص دن تھا، وہ اسے اپنے چھٹی کا دن سمجھتے تھے۔ اس دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی بات سنتے تھے، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیتے تھے۔ جمعرات کو صبح سے ہی گھر میں ایک مختلف سی ہلچل ہوتی، والد کے ناشتے کا خاص اہتمام کیا جاتا، چائے بار بار منگوائی جاتی، اور سب سے اہم بات، ہرن کا گوشت تیار کیا جاتا۔ یہ گوشت بہت مہنگا آتا تھا، لیکن والد کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہفتے بھر وہ جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں، اس لیے یہ دن وہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے حقدار ہیں۔ وہ کہتے کہ پورے ہفتے سب کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیا، ایک دن اپنے اوپر خرچ کر لیا تو کیا ہوا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ جو لوگ واقعی فیملی مین ہوتے ہیں وہ چھٹی کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ مگر والد کا معاملہ کچھ اور تھا، وہ پورا دن اپنے کمرے میں گزارتے اور امی سمیت کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ صرف اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے، اپنی مرضی کی فلمیں دیکھیں گے، اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ انگریزی فلموں کے وہ جنونی تھے، ایک کے بعد دوسری فلم لگاتے رہتے، پوری پوری رات فلمیں دیکھتے اور کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ سب تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، لیکن جو بات اب پریشان کر رہی تھی وہ بھائی اور بھابھی کا رویہ تھا۔ جمعرات کو ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے اور اگلے دن تو جیسے ان کی حالت ہی بدل جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں کسی شدید صدمے میں ہیں، جیسے ان پر کوئی قیامت گزر گئی ہو۔ بھائی کا چہرہ زرد پڑا ہوتا اور وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ بھابھی تو اور بھی زیادہ عجیب لگتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ والد کے سامنے کھڑی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ وہ بار بار ان سے معافی مانگ رہی تھیں، بار بار ان سے التجا کر رہی تھیں، لیکن والد کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے رہے، جیسے یہ سب ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ بھابھی کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ ایسا نہ کریں،
لیکن والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ مسئلہ ہرن کے گوشت میں نمک کم یا زیادہ ہونے کا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو والد غصے میں کچھ سخت بول دیتے اور بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ماں کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ماں کی عادت تھی کہ وہ سیدھا جا کر ہر بات والد کو بتا دیتی تھی۔ اگر میں نے یہ واقعہ انہیں سنایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام سی بات تھی تو ماں کی ڈانٹ الگ کھانی پڑتی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ آخر ہر جمعرات کو ایسا کیا ہوتا ہے جو بھائی اور بھابھی کو اس قدر پریشان کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے نظر انداز کرنا آسان تھا، لیکن اب بات اتنی بڑھ چکی تھی کہ نظر انداز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی کی حالت دیکھ کر یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی مشکل میں ہیں، اور یہ مشکل والد سے جڑی ہوئی تھی۔ مگر کیا، یہ بات سمجھنا بھی باقی تھا۔ والد نے کچھ دیر بعد کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سانس روک کے ان کا ہر عمل غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ آرام سے بیٹھے ہرن کا گوشت کھانے لگے۔ ہر نوالا وہ اتنے سکون اور تسلی سے چبا رہے تھے جیسے یہ کسی خاص لمحے کا حصہ ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس میں ایسا کیا خاص تھا جو بھائی اور بھابھی کو اس قدر پریشان کر دیتا تھا۔ کمرے کی فضا عجیب سی تھی، کھانے کی خوشبو پورے ماحول میں پھیل چکی تھی، لیکن اس خوشبو میں ایک عجیب سی وحشت بھی تھی۔ والد کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکے ہوں۔ میں دبک کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا پسندیدہ مشروب گلاس میں انڈیل کر پینے لگے۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے کسی بڑے کام کی تیاری کر رہے ہوں۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ کسی سوچ میں گم لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک فائل نکالی جس کے اندر کئی کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن صاف نظر نہیں آیا کہ وہ کیا تھا۔ والد ایک کاغذ پر نظریں گاڑ کر بیٹھے رہے، جیسے کسی بڑے فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی، اٹھے اور کمرے میں رکھے ایک پرانے بکسے کی طرف بڑھے۔ میرے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ وہ بکسا میں نے کئی بار دیکھا تھا، لیکن کبھی کسی نے کھولتے نہیں دیکھا تھا۔ والد نے اس کا لاک کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بھاری چیز نکال کر باہر لے آئے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یہ ایک موٹا بھاری بھرکم لوہے کا صندوق تھا۔ والد نے صندوق کو زمین پر رکھا اور ایک چھوٹی سی چابی والے لاکر کو کھولنے لگے۔ جیسے ہی لاکر کھلا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس کے اندر کچھ نوٹوں کے بنڈل، سونے کی چند اشیاء اور کئی پرانی تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ والد نے تصویروں کو غور سے دیکھا، پھر ایک تصویر نکالی اور دیر تک اسے گھورتے رہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان تصویروں میں ایسا کیا تھا جو والد کے لیے اتنا خاص تھا۔ اچانک انہوں نے تصویر کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر دبایا اور ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانی یاد انہیں تکلیف دے رہی ہو۔ مجھے یوں لگا کہ اگر میں نے کچھ اور دیر وہاں وقت گزارا تو شاید میں کوئی ایسا راز جان جاؤں گی جو میرے ہوش اڑا دے گا۔ لیکن میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے سرک کر ایک بہتر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا ایک زوردار آواز آئی۔ والد نے کچھ غصے میں میز پر مارا تھا، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے خود کو پیچھے کر لیا۔ کمرے کی فضا خوفناک ہو چکی تھی۔ والد اب تصویر کو گھور رہے تھے اور ان کے ہونٹوں سے کچھ عجیب سے الفاظ نکل رہے تھے، جیسے وہ کسی سے سرگوشی میں بات کر رہے ہوں۔ میں نے ان کے چہرے پر غور کیا، وہ کہیں کھوئے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہوں۔ پھر اچانک وہ اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنا سانس روکا اور خود کو جتنا ممکن ہو سکا سکیڑ لیا۔ والد دروازے کے قریب جا کر رک گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کمرے کے باہر مکمل خاموشی تھی۔ پھر انہوں نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور پلٹ کر بکسے کی طرف واپس آ گئے۔ اس بار انہوں نے ایک اور چیز نکالی۔ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے غور سے پڑھا اور پھر کچھ بڑبڑانے لگے۔ مجھے کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بے حد سنجیدہ تھے۔ پھر اچانک انہوں نے وہ کاغذ پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے،
وہ ایک لمحے کے لیے بیٹھے، پھر اچانک کھڑے ہوئے اور سیدھا کمرے کے دوسری طرف گئے۔ وہاں ایک الماری رکھی تھی جس میں وہ کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے غور کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب میری گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ میں بہت دیر سے وہاں چھپی ہوئی تھی اور میرے پاؤں سن ہونے لگے تھے، لیکن میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک والد رک گئے۔ انہوں نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے بکسے کا ڈھکن بند کیا، چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھے۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اگر انہوں نے دروازہ کھولا اور میں غلطی سے سامنے آ گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ والد دروازے کے پاس جا کر چند لمحے کھڑے رہے، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ والد جیسے ہی کمرے کے اس دروازے سے باہر نکلے جو گلی میں کھلتا تھا، میں نے بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دروازہ عام طور پر بند ہی رہتا تھا، لیکن آج وہ اسے کھول کر باہر گئے تھے۔ میں نے تصور میں کئی امکانات سوچے، لیکن جو میں نے اگلے چند لمحوں میں دیکھا وہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب والد واپس آئے تو ان کے ساتھ بھابھی کی چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ جیسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے سے بھی قاصر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ والد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور رابعہ کو صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھ گئے اور سنگین نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے کہ وہ بکسے میں سے جو بھی سونے کی چیز چاہے لے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی بات مانے۔ میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میرے کانوں نے شاید ٹھیک نہیں سنا تھا۔ والد جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کسی اور کی زبان سے سننے پر شاید میں یقین بھی نہ کرتی، لیکن اب میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے والد کو دیکھا اور پھر بکسے کی طرف۔ شاید وہ مجبوری کے انتہا پر تھی، شاید وہ واقعی اس گھر میں اپنے خاندان کی محتاجی اور غربت سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن اس قیمت پر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا تھا۔ بھائی کی شادی زویا سے اسی لیے کروائی گئی تھی تاکہ اس کے گھر تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ گھر میں جو بھی چیزیں آ رہی تھیں، جو بھی سامان والد بھابھی کے گھر بھیج رہے تھے، وہ محض ایک فریب تھا۔ زویا کی بہنیں والد کا اصل ہدف تھیں، اور آج سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میرے جسم میں جیسے خون کھولنے لگا۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے فوراً باہر آ کر والد کے سامنے قدم رکھ دیا۔ وہ چونک گئے، جیسے کسی نے ان کے بدن پر بجلیاں گرا دی ہوں۔ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا اور مزید گھبرا گئی، لیکن میں یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے فوراً چیخ کر ماں کو آواز دی، بھائی اور زویا کو بھی بلایا۔ میری آواز گونجی اور جیسے ماں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، بھائی اور زویا بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ ماں کے چہرے پر حیرت تھی، بھائی کے چہرے پر بے یقینی، اور زویا کا رنگ ایسا تھا جیسے اس پر قیامت گزر گئی ہو۔ جیسے ان کی نظر رابعہ پر پڑی وہ لرز گئی۔ ماں نے فوراً سوال کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی چیز چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ والد کیسے زویا کے گھر کو مالی امداد کا بہانہ بنا کر کنٹرول میں رکھ رہے تھے، کیسے وہ زویا کی بہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے، کیسے وہ ہر ممکن طریقے سے رابعہ اور اس کی بہنوں کو قابو میں رکھ کر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں کے چہرے پر پہلے حیرانی تھی، پھر غصہ۔ بھائی نے بھی والد کی طرف دیکھا، جیسے ان کے الفاظ سننے کا انتظار کر رہے ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے رابعہ کو فوراً اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے اسے کسی خطرے سے بچانا چاہتی ہو۔ والد کی شرمندگی واضح تھی، وہ خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ تھا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی چالاکیاں اس طرح بے نقاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی، لیکن پھر وہ سخت لہجے میں بولے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ لیکن میں چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے پوری تفصیل بتائی کہ کیسے میں نے ان کے کمرے میں چھپ کر ساری باتیں سنی، کیسے میں نے انہیں بکسے میں زیور نکالتے اور رابعہ کو دیتے دیکھا، کیسے انہوں نے اپنی شرائط رکھی۔ بھائی نے ایک جھٹکے سے والد کی طرف دیکھا۔ ماں نے تڑپ کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ اپنی ہی بہو کی بہنوں کو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ والد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ نظریں چرا رہے تھے۔ بھائی نے بھی دانت پیس کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن والد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
زویا نے رابعہ کو پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ غصے اور دکھ میں والد کی طرف مڑی اور کہا کہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ وہ کانپ رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے گر جائے گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھائی کے ہاتھ مٹھیاں بن چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب والد مکمل طور پر بے بس ہو گئے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ہمیں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ ان کے پاس صفائی کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہیں اور اب وہ خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے اس نے زندگی کے سب سے بڑے دھوکے کو قبول کر لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، لیکن اس کے لہجے میں ضبط کی شدت نمایاں تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بیان کرنا شروع کی۔ زویا نے بتایا کہ اسے اس سب کا پہلے کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کو والد کے اصل ارادوں کا اندازہ تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ وہ 4 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے والد چارپائی پر بیمار پڑے تھے۔ باہر نکلتی تھیں تو لوگ ان کے حسن کی تعریف کرتے، لیکن جب وہ کسی کی نظروں میں نہ آتی، کسی کی باتوں میں نہ آتی تو وہی لوگ ان کے خلاف افواہیں پھیلا دیتے۔ محلے والے، رشتہ دار سب ان پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ ان کی عزت پر داغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے کردار کی پاکیزگی پر کسی بھی شک و شبے سے بالاتر تھی۔ ان حالات میں ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ کم از کم ایک بیٹی کی شادی ایسی جگہ کر دی جائے جہاں وہ محفوظ ہو، جہاں باقی بہنوں کا بھی سہارا بن سکے۔ اسی امید پر انہوں نے زویا کی شادی بھائی سے کر دی۔ شادی کے بعد والد نے زویا کے گھر والوں پر احسان جتانا شروع کر دیا۔ ہر بار وہ انہیں باور کراتے کہ یہ شادی کسی خاص مقصد کے تحت ہوئی ہے اور اس کے بدلے انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ جب والد نے زویا کی ماں سے کہا کہ اب تمہاری باقی بیٹیاں بھی میری ہی ہوگی، تو زویا کی ماں نے اسے ایک عام بات سمجھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس جملے کے پیچھے کتنی گھناؤنی نیت چھپی ہوئی تھی۔ زویا نے کانپتے لہجے میں بتایا کہ والد نے دھیرے دھیرے انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے احسان جتائے، پھر دھمکیاں دینا شروع کی کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ زویا کو طلاق دلوائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو باقی بہنوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ کسی اچھے رشتے کے قابل نہیں رہیں گی، کیونکہ ایک طلاق یافتہ بہن کا دباؤ ان سب پر لگ جاتا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم سب سکتے میں تھے۔ ماں نے غصے سے والد کی طرف دیکھا، لیکن وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ بھائی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا اور دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگا لی۔ زویا کی ہر بات اس کے لیے کسی زخم کی طرح تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے باپ نے نہ صرف اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، بلکہ زویا کے والدین اور بہنوں کو بھی ایسے جال میں پھنسایا جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زویا نے ایک اور حیران کن بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک بار بھائی کو یہ سب کچھ بتایا تھا، لیکن بھائی نے بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ بھائی کا کہنا تھا کہ اگر وہ والد کے خلاف کوئی بات کریں گے تو انہیں جائیداد سے نکال دیا جائے گا، گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ زویا نے کہا کہ وہ خاموش رہی، کیونکہ اسے لگا کہ شاید بھائی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن آج جب حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی تو خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ اب ہم سب ایک طرف تھے اور والد تنہا ہو چکے تھے۔ تبھی ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ اب والد کو اس گھر میں کوئی عزت نہیں ملے گی۔ بھائی خاموش تھا، لیکن ماں کی باتوں میں اتنی سختی تھی کہ وہ بھی اس کے فیصلے کی حمایت کرنے لگا۔ زویا کی ماں اور بہنوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ والد کی حقیقت کیا تھی۔ اب ان کا سامنا کرنے کے لیے والد کے پاس کوئی ہیلا نہیں بچا تھا۔ ماں نے غصے میں کہا کہ اگر والد میں ہمت ہے تو اپنے بیٹے کو جائیداد سے نکال کر دکھائیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ان کا سامنا کرتے ہوئے بولی کہ آج کے بعد ان کی اوقات اس گھر میں کتے جتنی ہوگی۔ ان کے لیے بس ایک کمرہ مخصوص ہوگا اور وہ اسی میں رہیں گے۔ ہرن کا گوشت جو وہ خاص طور پر اپنے لیے منگواتے تھے، ماں نے تندیہ لہجے میں کہا کہ وہ ہم سب کھائیں گے اور جو کچھ بچے گا وہ ان کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی۔ وہ ہرن کے گوشت کے مزے لے کر اپنی گھناؤنی حرکتیں کرتے تھے۔ اب وہی گوشت ان کے لیے ذلت کا نشان بنے گا۔ والد نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں پہلے جیسا روب نہیں تھا۔ وہ لاچار نظر آنے لگے تھے۔ ماں نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ اب وہ گھر کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ان کا اختیار مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ بھائی نے بھی سر ہلایا، گویا وہ اس فیصلے پر مکمل رضامند تھے۔
زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں سکون کے تھے۔ رابعہ اور اس کی بہنیاں محفوظ تھیں۔ والد کی حقیقت سب پر عیاں ہو چکی تھی، اور اب ان کے پاس نہ تو کوئی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی اختیار۔ وہ اپنی ہی سازشوں کے جال میں پھنس چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ گھر میں موجود تو تھے، لیکن ان کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے لیے صرف وہی بچا تھا جو ہم سب چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے دن خاموشی میں گزرتے، ان کی راتیں پچھتاوے میں ڈوبی رہتی تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ کھو چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ ماں نے والد سے مکمل طور پر بات چیت ختم کر دی۔ بھائی نے بھی ان سے دوری اختیار کر لی۔ زویا کا رویہ والد کے لیے اتنا سخت ہو گیا کہ وہ ان کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ رابعہ اور اس کی بہنوں کو زویا نے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تاکہ والد کا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ اور والد، وہ ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ انہیں اپنے ہی گناہ کا سامنا تھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ ماں خاموش تھیں، لیکن ان کے چہرے پر افسوس اور خود پر ملامت کے آثار واضح تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ شاید یہ سب کچھ میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے ہی اپنے شوہر کو پہلے دن سے بگاڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ایک پیسے والا آدمی تھا، اور میں نے اس کی ہر بات ماننے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں بدمست ہوتا گیا، اور میں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ شاید میں سمجھتی رہی کہ اگر میں نے اس کے کسی غلط رویے پر سختی دکھائی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ بچے چھوٹے تھے اور میں انہیں باپ کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہر بار اس کی حرکتوں کو نظر انداز کیا، اس کی باتوں کو درگزر کیا، اس کے کیے کو معاف کیا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ حد سے اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اپنے گھر کی بہو کی بہنوں کو بھی اپنی گھناؤنی خواہشات میں شامل کر لے گا۔ ماں کی آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک پچھتاوا بھی تھا۔ وہ شاید یہ مان رہی تھیں کہ اگر وہ پہلے ہی سختی کر لیتی، اگر وہ پہلے ہی اس کی کسی حرکت پر سخت قدم اٹھا لیتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس بار معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بابا کے پاس بھی شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی شکست مان چکے تھے، اپنی ناکامی کو تسلیم کر چکے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اب ان کے لیے یہ گھر ایک قید خانے سے کم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بھی ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ پہلے وہ گھر کے مالک تھے، سب ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کی باتوں کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب ان کے لیے گھر میں کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ ہم سب بس اپنے کام سے کام رکھتے، ان سے کم بات کرتے، اور بس ایک واجبی سا تعلق رکھے ہوئے تھے۔ وہ کمرہ جو کبھی صرف ان کے آرام کے لیے مخصوص تھا، اب ان کا قید خانہ بن چکا تھا۔ وہ زیادہ تر اسی میں رہتے، شاید خود بھی اس حقیقت کو قبول کر چکے تھے کہ انہیں اسی زندگی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ پہلے جو شخص پورے گھر میں دندناتا پھرتا تھا، حکم چلاتا تھا، سب پر روب جماتا تھا، اب بس ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وقت نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، عزت، اختیار اور محبت۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی گرنے لگی۔ پہلے جو شخص تندرست و چاق و چوبند تھا، وہ اب بیمار رہنے لگا تھا۔ ان کی ٹیبل دوائیوں سے بھرنے لگی۔ ڈاکٹر آتے، انہیں دیکھتے، دوائیں تجویز کرتے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا۔ وہ بیماری کے ساتھ ساتھ تنہائی کا شکار بھی ہو گئے تھے۔ شاید ان کے لیے یہی سب سے بڑی سزا تھی کہ وہ اسی گھر میں رہیں، لیکن کوئی انہیں اہمیت نہ دے، کوئی ان کی پرواہ نہ کرے۔ امی نے اس کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خود رابعہ کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کیا اور اس کی شادی ایک نیک اور شریف آدمی سے کروائی۔ امی کا کہنا تھا کہ ہم نے رابعہ پر جو ظلم ہوتے دیکھا، اس کے بعد ہمارا فرض تھا کہ ہم اس کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال زندگی کا بندوبست کریں۔ زویا بھی مطمئن تھی کہ اس کی بہن کا گھر اچھے لوگوں میں بس رہا تھا۔ امی نے زویا سے بھی وعدہ کیا کہ اس کی باقی بہنوں کی شادی بھی وہیں کروائیں گے تاکہ ان کے ساتھ کوئی اور ناانصافی نہ ہو۔ یہ سب کرنے کے بعد زویا کے چہرے پر پہلی بار سکون کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے فرق نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ ہمیں اپنے حقیقی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہمارے بارے میں خود سے زیادہ سوچا۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تو شاید اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے سسر کے گھناؤنے رویے سے بھی لڑنا پڑے گا۔ لیکن اب جب حقیقت سب پر عیاں ہو چکی تھی تو اس کے لیے بھی ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ اب ہم سب خوش تھے۔ زویا کی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسری بہن ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔
زویا خود بھی اب ایک نئی زندگی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور بھائی بھی خوش تھا۔ ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ رہی تھی، ایک نیا آغاز ہو رہا تھا جس میں ماضی کے دکھوں کی بجائے مستقبل کی امیدیں شامل تھیں۔ بابا کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ہم انہیں گھر سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، لیکن انہیں گھر میں رکھ کر بھی ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک وقت کا کھانا رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اب کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے نہیں کھاتا تھا۔ پہلے جو شخص پورے گھر کے معاملات چلاتا تھا، اب وہ ایک کونے میں پڑا اپنی دوا کھاتا رہتا تھا۔ یہ وقت کا انصاف تھا۔ جو شخص دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا تھا، آج اس کا اپنا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن کچھ بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو پیسے اپنی طاقت سمجھتا تھا، جو دولت کو سب کچھ مانتا تھا، اور آج وہی دولت اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔ زویا کا ماضی اب ماضی بن چکا تھا۔ اس کی بہنوں کے لیے نئے راستے کھل چکے تھے، اور بھائی کے لیے بھی ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ لیکن بابا کے لیے وقت وہیں رک چکا تھا۔ وہ ایک ایسے ماضی میں قید ہو گئے تھے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زندگی واقعی فلموں اور ڈراموں کی طرح تھی۔ یہاں نہ کوئی ایک مکمل ولن ہوتا ہے، نہ ہی کوئی مکمل ہیرو۔ سب اپنے اپنے فیصلوں کے قیدی ہوتے ہیں۔ بابا کے لیے بھی یہ سب ایک سبق تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہی گھر جہاں ان کا حکم چلتا تھا، آج ان کے لیے بس ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ اب وہ سب کچھ سن سکتے تھے، سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن کسی بھی چیز پر ان کا اختیار باقی نہیں تھا۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا انصاف تھا۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو اگر سمجھا جائے تو اکثر مسائل کی جڑ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ مختلف رشتوں، حیثیتوں اور مفادات کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں۔ اگر ہر انسان دوسرے کو صرف انسان سمجھے، اس کی مجبوریوں، احساسات اور جذبات کو سمجھے، تو بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں۔ ہماری بھابھی زویا جب اس گھر میں آئی تو وہ ہمارے لیے صرف بھابھی نہیں تھی، وہ ایک بیٹی بھی تھی، ایک بہن بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک انسان تھی، جن کے اپنے جذبات، اپنی امیدیں اور اپنے خواب تھے۔ اگر ہم انہیں صرف ایک روایتی بھابھی سمجھ کر ان سے وہی توقعات رکھتے جو معاشرے میں عام طور پر رکھی جاتی ہیں، تو شاید ہمارے درمیان محبت اور خلوص کی یہ فضا پیدا نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے انہیں ایک بہن کی طرح سمجھا، ایک بیٹی کی طرح چاہا، اور انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح اپنایا۔ ماں نے انہیں بہو کی بجائے بیٹی کی طرح رکھا، ان کے دکھ درد کو سمجھا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ جانا، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی محبت اور عزت کی وجہ سے زویا نے بھی ماں کو اپنی سگی ماں سمجھا۔ وہ ان کے قریب رہی، ان کی خدمت کی، ان کے آرام کا خیال رکھا، اور اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس کی خوشیوں میں اضافہ کیا۔ اگر ہم بھی بھابھی کو ایک روایتی بہو سمجھ کر ان سے فاصلہ رکھتے، ان سے توقعات رکھتے کہ وہ بس ہماری خدمت کریں اور ہماری باتیں مانیں، تو شاید آج ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے انہیں بہن سمجھا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ جانا، اور ان کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو ہم اپنی بہنوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا گھر خوشحال ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور رشتوں میں کھنچاؤ کے بجائے محبت ہے۔ یہی اصول اگر معاشرے میں رائج ہو جائے تو بہت سے مسائل خود ہی ختم ہو جائیں۔ اگر شوہر بیوی کو اپنی ملکیت سمجھنے کی بجائے ایک انسان سمجھے، اس کے جذبات اور حقوق کو تسلیم کرے، تو اس دواجی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر والدین اپنی بہو کو بھی بیٹی سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو محسوس کریں، تو گھروں میں تلخیاں نہ پیدا ہوں۔ اگر ہر انسان دوسرے کو انسان سمجھے، ذات پات، رنگ و نسل، حیثیت اور مفادات سے والا تر ہو کر ایک دوسرے کی عزت کرے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ ہمارے گھر میں جو خوشی اور سکون ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے ہے۔ ہم نے بھابھی کو بھی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک انسان سمجھا۔ انہوں نے بھی ہمیں محبت دی، ہم نے بھی انہیں اپنا مانا۔ اگر سب گھروں میں ایسا ہو جائے تو شاید دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی سکون ہر انسان کو میسر آ جائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔